الحمد لله الحمد لله الذي جعل الضيف للمسلمين إكراما، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. میری محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم بالبشریٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر حاضر ہوئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جب انہوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا ذکر ہوا ہے کہ فرشتے نوجوانوں کی حسین شکلوں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا، اور سلام کہنے کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ نے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گائے کثرت سے تھی، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ میری محترم سامعات، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ تو اس آیت سے یہ 4 مسئلے ثابت ہوئے ہیں۔ آنے والا سلام کرے، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے۔ اور ہر قوم میں مہمان نوازی کے انداز و اطوار مختلف ضرور ہیں، لیکن اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کے اعزاز و اکرام میں اس کا استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا، اور مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر مہمان نوازی کرنا، اس کی خدمت سر انجام دینا، اس کا بنیادی حق ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی ہر مہذب قوم کے نزدیک مہمان کی عزت و توقیر خود اپنی عزت و توقیر اور مہمان کی ذلت و توہین خود اپنی ذلت و توہین کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔
امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کا جائزہ، اس کا اعزاز و اکرام 1 دن اور 1 رات ہے، اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو شریح سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی جائزہ بھر تکریم کرے، یعنی پہلے دن خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی مہمانی کرے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جائزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائزہ 1 دن رات مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام کرنا۔ مہمان نوازی 3 دن 3 رات تک ہوتی ہے، اور جو ان کے بعد ہو وہ صدقہ شمار ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی رات کو خاطرداری کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ جس نے کسی کے گھر میں رات گزاری، وہ شخص اس گھر والے پر ایک قسم کا قرض ہے، اگر چاہے تو اسی دن اس قرض کو ادا کرے، یعنی وہاں رات گزروائے، اور اگر نہ چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ میری اعانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ کہ مہمان نہیں آیا تو حضرت علی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے رب نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ بعض جگہوں اور بعض لوگوں کی یہ بھی عادت دیکھنے کو ملی کہ مہمان بھلا کتنا ہی دور دراز کا سفر طے کر کے کیوں نہ آیا ہو، یا مہمان کتنا ہی عزیز اور قریبی کیوں نہ ہو، اس کی مہمان نوازی اور اس کی خاطر مدارات کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے خوب اچھی طرح پیش فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کسی قوم کے پاس بھیجیں اور وہ لوگ ہماری ضیافت نہ کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاتا ہوں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، اگر وہ تمہاری مہمانی نہ کریں تو تم اپنی مہمانی کے بقدر ان سے لے سکتے ہو۔
کہ جتنا ایک مہمان نوازی کرنے میں لگتا ہے اتنا ایک مہمان اپنے لیے لے سکتا ہے۔ مہمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں جا کر اس قدر لمبا قیام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے میزبان کو تنگی اور دقت پیش آنے لگے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کرنے لگ جائے کہ جس سے مہمان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر میزبان مہمان کی غیبت کرنے لگ جائے یا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے لگ جائے، میزبان کو گناہ گار بنانے والے ہیں۔ اس لیے مہمان کو اتنا لمبا قیام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میزبان تنگ آ جائے۔ اسی طرح مہمان کا میزبان سے ایسی فرمائشیں کرنا کہ جو وہ پوری نہ کر سکتا ہو اور اس سے اس کو دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو یہ بھی میزبان کو تنگی میں ڈالنے کے ہم معنی ہے۔ لہٰذا دوسروں کے گھر میں جا کر یہ چاہیے وہ چاہیے کہنا ہرگز مناسب نہیں۔ میزبان جو حاضر کر رہا ہے اس کو صبر و شکر سے بشاشت کے ساتھ لے لینا چاہیے، اس لیے کہ فرمائشیں کرنا بعض اوقات میزبان کی دقت اور تنگی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر میزبان کے حال سے یہ اندازہ ہو کہ وہ فرمائشوں سے خوش ہوتا ہے، مثال کے طور پر فرمائش کرنے والا کوئی بہت قریبی عزیز یا دوست ہو اور جس سے فرمائش کی جائے وہ اس پر دل و جان سے جانثار ہو، تو پھر جو چاہے فرمائش کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی بغداد میں امام زعفرانی کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ امام شافعی کی خاطر اپنی ایک باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام زعفرانی نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام صاحب نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں انہوں نے اس باندی کو آزاد فرما دیا۔ حاصل یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خاص قریبی عزیز دوست ہو کہ جس کو میزبان بھی دل و جان سے خوب چاہتا ہو تو اس صورت میں یقیناً ایسی فرمائش بھی بڑے لطف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔